السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر قرآن کے ان دروس میں آج کے درس میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ بقرہ 125ویں آیت، جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ یاد کرو وہ موقع بھی جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنا دیا۔ مثابہ کا مطلب کیا ہے؟ بار بار لوٹ آنے کی جگہ۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جو آج بھی ہر وہ مسلمان جو یا تو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتا ہے اپنے دل سے گواہی دے گا کہ واقعتاً یہ بات موجود ہے۔ جتنا جانے والے شوق رکھتے ہیں پھر جا کر دیکھنا، پھر بیت اللہ کا حج کرنا یا بیت اللہ کا کیا ہے طواف کرنا، اتنا نہیں جانے والے جو اب تک زندگی میں نہیں گئے ہیں ان میں شوق کم ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی گارنٹی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ مثابۃ للناس، ہم نے لوگوں کے لیے یہاں پر بار بار لوٹ آنے کی جگہ بنا دیا۔ جو جتنا جاتا ہے اس کو اتنی خواہش ہے کہ پھر جائے۔ جو ابھی ایک بھی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، دیکھیے اس کی خواہش کم ہوگی بنسبت جو ہر بار جاتا ہے یا سال سال جاتا ہے، اس کی خواہش زیادہ ہوگی کہ وہ پھر دوبارہ جائے۔ اللہ نے وہ کشش ہی اس کے اندر ایسی رکھی ہے کہ جتنا دیکھو اتنا ہی جانے کی تمنا پیدا ہو جائے، جتنا جاؤ اتنی ہی لگاؤ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو مثابہ بنا دیا کہ بار بار لوٹ آنے کی جگہ، اور وہ امنا، ایسا امن، گہوارہ امن بنا دیا پورا پورا، ایسا امن جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ومن دخلہ کان آمنا، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ ایسا امن جو بھی داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی مارنا وہاں پر کیا ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو وصیت کی، وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے کیسے رکھنا؟ أن طَهِّرَا، پاک صاف رکھنا۔ اس بات کی ہم نے کیا کیا تھا؟ عہد لیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے، اور یہی چیز آج تک بھی ان کی نسلوں میں چلی آ رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تھا، اسی عہد کے
پیش نظر ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی صفائی اور ستھرائی ظاہری اعتبار سے بھی کس حد تک کی جاتی ہے، ایسا آئینے کی طرح چمکتا ہے، جبکہ کروڑوں لوگ وہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر تطہیر اس حیثیت سے بھی ہے جو معنوی ہوتی ہے، شرک سے، بتوں سے، گندگی سے، کیونکہ وہ بھی گندگی ہے، اس سے بھی پاک رکھو۔ اس معاملے میں اس حد تک موجودہ گورنمنٹ نے جو کام کیا واقعتاً ایسا کام ہے جس کو ہم کتنا بھی سراہیں کم ہے، کہ کعبۃ اللہ کو شرکیہ افعال سے، شرکیہ رسومات سے، بدعات سے پاک کیا، اور صفائی ستھرائی کے اعتبار سے بھی بہت ہی اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ابھی اس آیت میں سمجھنے کی چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو میں نے مساواہ کے بارے میں کچھ بتا دیا تھا کہ بار بار لوٹ آنے کی جگہ، دوسری بات یہ ہے کہ امن کی جگہ، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے بتایا، اور یہ فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کی جو پاؤں کے نشان تھے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، تو اس کو مصلی کی جگہ بناؤ۔ اب اس کی تفصیلات آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی خانہ کعبہ، کیونکہ انہوں نے عصر نو تعمیر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پر، اور فرمایا، حضرت ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مومن کے دل میں زیارت خانہ کعبہ کی خواہش ہر دم کروٹیں لیتی رہتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار زیارت کر کے لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو دوبارہ زیارت کرنے کی خواہش، جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا، دیکھیے روایت کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابن عباس بھی خود یہی کہہ رہے ہیں، ابھر جاتی ہے، اور گھر کا پہنچ کر آنے سے اور زیادہ خواہش اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور امن کے اعتبار سے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم کے اندر دیکھ لیتا تو اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا، اتنا امن ہوتا وہاں پر۔ وہ جس کے لیے وہ کوششیں کرتا، اپنے باپ کا قاتل اگر وہ کوئی دوسری جگہ مل جائے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن وہی آدمی دور جاہلیت میں بھی اتنا امن تھا وہاں پر کہ اگر وہ باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو وہاں پر کیا نہیں کرتا، وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو گھر تم بنا رہے ہو، اس گھر کی حفاظت کیسے کرنا، ان طہرا بیتیا للطائفین، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف پاک صاف رکھو۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام ابراہیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں سمجھ لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش مقام ابراہیم کو آپ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیتے تو یہ آیت اتری کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر لوگ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیے واقعتاً۔ اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جس پر پاؤں رکھ کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیواریں بنائی تھی، اور یہ پتھر کعبے کی دیوار سے لگا ہوا تھا شروع میں، جیسے ہم دیکھتے ہیں حجر اسود جیسے لگا ہوا ہے، ویسے ہی بہت قریب دیوار سے لگا ہوا تھا۔ ایک شدید سیلاب آنے کی وجہ سے مکے کی وادی بہہ گئی، اور مکے کے اندر خاص کر کعبے کی جو دیواریں تھیں وہ گر گئی، تو خانہ کعبہ کی دیوار پھر عصر نو بنائی گئی تھی، تو اس سے وہاں لا کر دیوار کعبہ سے تھوڑا سا ہٹا کر اس کو کیا کر دیا، لگا دیا گیا، تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے، ورنہ یہ پتھر آڑے آتا تھا بیچ میں۔ پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے
اس کے لیے خاص طور پر اس بنیاد کو نشانی کے طور پر رکھا، اور حافظ ابو بکر بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ مقام ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زمانے میں بیت اللہ سے لگا ہوا تھا، حضرت عمر نے اسے تھوڑا سا الگ کر دیا۔ تو یہ مقام ابراہیم کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، اور اس کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی تھی کہ جب کعبۃ اللہ بن رہے تھے، تعمیر ہو رہی تھی، تو جیسے جیسے دیوار کو اونچی کرنا اور دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اونچا کرنا چاہتے تھے، تو یہ پتھر بھی زمین سے اسی حیثیت سے اونچا ہوتا تھا، اور جب وہ نیچا کرنا چاہتے تھے تو نیچے آ جاتا تھا۔ یہ صلاحیت اللہ نے دی تھی، اور معجزتاً اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات پیوست ہو کر رہ گئے، اور اس زمانے میں دیکھنے والا حاجی دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو الگ سے بعد میں کیا کیا، شیشے کے غلافوں کے اندر رکھ دیا گیا، تاکہ ہر آدمی کے چھونے سے اور ہر آدمی کے وہاں پر پہنچ کر اس کو ہاتھ لگانے سے اور اس کو کوئی بھی توڑ پھوڑ کر لے جانے سے محفوظ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ اسی طرح بند اور محفوظ ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کرنے کی وہ نشانی جو وہاں پر تھی، اس کے بارے میں حضرت عمر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر مقام ابراہیم کو مصلی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم کر دیا۔ اور آج بھی کوئی طواف کرنے والا وہاں جاتا ہے تو طواف اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز، سب سے افضل ترین بات یہ ہے کہ نفل نماز مقام ابراہیم کے قریب پڑھے۔ اگر نہ ملے تو حرم کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مل جائے جگہ تو وہاں پر خاص طور پر اس مقام پر قریب پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی مشرکین کی تردید کی گئی جو اللہ کے بجائے بتوں کی پرستش اور اس گھر کے پاس خاص طور پر حضرت ابراہیم کے نام لینے کے باوجود بھی اپنی نسل کو ان تک، اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانے کے باوجود بھی ان بدبختوں نے وہاں پر ایجاد کر لیا تھا، بتوں کو رکھنا شروع کر دیا تھا، مجاورتیں شروع کر دی تھی، اور وہاں پر پوجا پاٹ شروع کر دیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اس کو تعمیر کیا تھا تو وہ تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، جسے ابراہیم اور اسماعیل نے دونوں مل کر بنائے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے، اور جن کی فضیلت کا تم اعتراف کرتے ہوئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم نے کیا کیا، حضرت ابراہیم نے جو دین چھوڑا تھا اس دین سے تم روگردانی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو وہ موقع بھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب تو اس شہر کو پرامن بنا دے، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں مختلف قسم کے میوے عطا فرما۔ اللہ نے کہا کہ جو کافر ہوگا اسے بھی ہم کچھ دنوں کا نفع ضرور دیں گے، پھر اسے جہنم کے عذاب میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے بہت اہم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آیت میں کہہ رہے ہیں جو 126 ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، یاد کرو موقع جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس کو بنا دے امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور یہاں کے رہنے والوں کو تو رزق دے، کیسے، مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میوہ جات کا، پھلوں کا، اور ان کو صرف دے جو اللہ پر یوم آخرت پر جو ایمان رکھتے ہوں ان میں سے۔ اللہ نے کہا کہ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، نہیں، دنیاوی مال و متاع میں کسی کے لیے مخصوص نہیں کرتا، میں کافر کو بھی دوں گا وہ، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہاں کی دنیاوی زندگی میں وہ کیا ہے، تمتع اٹھائے، وہ فائدہ اٹھائے،
لیکن پھر اس کے بعد آنا میری ہی طرف ہے، میں اسے جکڑ کے جہنم کے عذاب میں ڈالوں گا، اور بئس المصیر، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بات غور کرنے کی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے جب پوچھا تھا، کہ جب اللہ نے کہا کہ 124 آیت میں کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہارے لیے میں نے کیا کیا، سارے لوگوں کا امام بنا دیا تمہیں، تو انہوں نے وہاں پوچھا کہ ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی ہے، میری اولاد کو بھی ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے تو میرا وعدہ نہیں ہے۔ تو یہاں خود حضرت ابراہیم محتاط ہو گئے، وہاں پوچھا تو اللہ نے بتا دیا کہ ظالم اس کے اندر نہیں آتے ہیں، تو یہاں سوال کرتے وقت ہی اتنا محتاط ہو گئے حضرت ابراہیم، خود کہہ دیا کہ اے اللہ یہاں پھلوں کا رزق دے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے میوہ جات کا رزق دے، لیکن انہی کے لیے جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ پہلے دراصل تنبیہ ہوئی، انبیاء دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو کس طرح مانتے ہیں اور کس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ دیکھیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا کہا، ڈانٹا بھی نہیں، بتایا کہ ظالموں کے لیے میرا عہد نہیں ہے، تو یہاں سوال کرتے وقت حضرت ابراہیم خود اتنا محتاط ہو گئے کہ خود کہنے لگے کہ اے اللہ یہ مکہ حرم بنا، اور یہ مکہ امن والا شہر بنا، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، یہاں رہنے والوں کو میوہ جات دے، لیکن صرف ان کو جو من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ میرا کام نہیں ہے، میں رب ہونے کی حیثیت سے دنیاوی متاع، دنیاوی چیزیں سب کے لیے دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے جو قید لگائی ہے، یہ قید یہاں نہیں ہے، دین کے لیے قید ہے، دین کے لیے ہے، امامت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہونے کے لیے یہ قید ہے کہ وہ ظالم نہ بنے، مشرک نہ بنے، ملحد نہ بنے، منکر نہ بنے۔ لیکن دنیا کے لیے میں نے کوئی قید نہیں رکھی، میں سب کو دیتا ہوں، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اس لیے فرمایا کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کے جواب میں قال ومن کفر، نہ مومنوں کو نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا، کیونکہ یہ دراصل دنیا کی زندگی کی چند روزہ زندگی ہے، امتعہ قلیلا، اس کے لیے میں دراصل کیا نہیں ہے، کافروں کا اور مومنوں کی الگ چھانٹ نہیں ہے، یہاں سب کے لیے رزق ملے گا جو بھی کوشش کرے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو جرم کر کے یہ آئیں گے نا، اس جرم کی پاداش میں انہیں کیا ہے، مجبور کر دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، یہ میرا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں بہت ہی واضح ہو گئی۔ ایک بات یہ کہ نسلی اعتبار سے تمہارا ایمان ناپا نہیں جائے گا، تمہیں جنت نہیں ملے گی، اور دوسری بات تمہاری دنیا تمہارے دین پر موقوف نہیں ہے، بلکہ تمہاری دنیا کفر والوں کو بھی ملتی ہے، ملحدوں کو بھی ملتی ہے، مشرکوں کو بھی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وہ قید نہیں لگائی۔ بہت سے لوگ یہی عام مغالطے میں پڑ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ظالم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، رات دن خدا کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن دنیا اس کے لیے کیا ہے، ابل رہی ہے۔ چھوٹا سا تھا، بہت بڑا پیسے والا بن گیا۔ کیسے بنا؟ دھوکہ دہی سے، لوگوں کو مار پیٹ کر، لوگوں پر ظلم کر کے، لیکن اور بڑھتا جا رہا ہے، اور بڑھتا جا رہا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، شاید اللہ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پھر تو کیا ہے، اللہ ان سے خوش ہے، شاید اس واسطے ان کو اتنا دے رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف نہیں کر رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، عجیب فلسفہ۔ یاد رکھیے دنیا کے لیے یہ فلسفہ ہے ہی نہیں جو تمہارے دماغوں میں فٹ ہے کہ دنیا انہی کو عطا ہونا ہے جو نیک لوگ ہیں۔
نیک لوگوں کے لیے تو آخرت ہے، اور نیک لوگوں کے لیے بھی دنیا ہے، لیکن اتنی جتنی ان کی تقدیر میں ہے، بس وہ نیک کاموں کا نتیجہ نہیں ہے، نتیجہ تو وہاں ملے گا۔ اور دنیا کو رب العالمین نے عام رکھا، کیونکہ دنیا کی حیثیت رب کی نظر میں کوئی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی کافر و مشرک و ملحد کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اس کو مخصوص نہیں کیا۔ اسی واسطے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خالی ان لوگوں کو اللہ تو عطا کر جو ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، قال ومن کفر، جو کفر کرتے ہیں ہم ان کو بھی دیں گے۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے، جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کے لیے اے اللہ تو پھل اور میوہ جات عطا کر۔ اس دعا کی مقبولیت کا اندازہ اگر کوئی جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کو حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، ہر قسم کا پھل آپ کو وہاں نظر آئے گا، ہر قسم کا میوہ آپ کو وہاں نظر آئے گا، جبکہ وہ ہے صحرا میں، ڈیزرٹ، جہاں نہ کوئی کچھ اگتا ہے، نہ وہاں پر کیا ہے ویسی زمین ہے، نہ زرخیزی ہے، لیکن ہر پھل، ہر میوہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اگر ہے وہ میوہ تو وہ میوہ آپ کو وہاں مل جائے گا، خواہ وہ آ کر مشرق میں ہو یا مغرب میں۔ کہ اپنے خلیل کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں مقبولیت عطا کی۔ اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعتاً وہ دعائیں قبول ہونے کا درجہ رکھتی ہوں، ان دعاؤں میں ایسا کچھ مانگا گیا ہو جو رب کی نافرمانی پر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کرو، دعا کرو، کرتے رہا کرو، دیر ہونے سے رنجیدہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا اور یہ بلدن آمینہ بننے کی دعا، اور اسی طرح ورزق اہلہ من الثمرات، رزق کو اللہ تبارک و تعالی وہاں کے لوگوں کو دینے کی دعا ایسے ہی منٹوں میں قبول نہیں ہو گئی، عرصہ لگا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا۔ تو یاد رکھیے، دعاؤں کے لیے آپ اس نیت سے نہ کریں کہ قبول ہوگی تب کروں گا، یا قبول نہیں ہوئی تو آپ ویکس ہو جائیں، چھوڑ دینا۔ آپ کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کب قبول کرنا ہے، تب قبول ہو جائے گی ضرور بالضرور۔ رب سے مایوس نہ ہونا، اور رب کے پاس دعا کرتے رہنا۔ دعا صرف ایک مانگنے کے لیے کرنے والی چیز نہیں ہے، دعا عبادت ہے، جیسے نماز پڑھتے رہنا ہے ویسے دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا کے مطابق تمہیں ملے یا نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تم کرتے رہنا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ دو آیتیں بہت اہم ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے، ایک ظالموں کو ہم دراصل کیا نہیں کریں گے، امام نہیں بنائیں گے، لیکن وہی بات دنیاوی طور پر حضرت ابراہیم نے کہی کہ اللہ صرف نیک لوگوں کو کھانا کھلا، نیک لوگوں کو رزق دے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہم کفار کو بھی دیں گے، ملحد کو بھی دیں گے، مشرک کو بھی دیں گے، تھوڑی سی وہ بھی کیا ہے اس دنیا کے فائدے اٹھا لے، لیکن آخرکار آنا تو میری ہی طرف ہے، اور ہم اسے کھینچ کے جہنم میں لے آئیں گے اور وہاں پر اس کو ڈالیں گے، وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الاحادیث النبویہ کے عنوان کے تحت MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے جو پروگرام شروع کیا گیا وہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ الاحادیث النبویہ کے تحت ہم نے بخاری کو مرکزی حیثیت دی اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری کو درس کا موضوع بحث بنایا، اور اس حیثیت سے اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہم نے اب تک 52 احادیث کو پڑھ لیا ہے۔ اس میں 7 احادیث تو وہ تھی جو کتاب الوحی کے تحت آئی تھی، اور بقیہ وہ احادیث ہیں جو کتاب الایمان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اور ان احادیث میں جہاں تک میری کوشش رہی ہے مختصراً الفاظ کے ساتھ تشریح بھی کر دی جائے، اور جہاں عوامی ذہن میں کوئی سوالات، شکوک و شبہات پیدا ہوں اس کا جواب بھی دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں مغالطے پیدا ہو سکتے ہیں ان کو دور کیا جائے، اور سب سے اہم ترین مقصد علم کی نشر و اشاعت اور اس کے ذریعے سے اسلام کی نشر و اشاعت مقصود رہی ہے۔ تو گزشتہ کا جو درس میں نے دیا تھا ان میں ہم نے حدیث جو پڑھی تھی وہ 52 نمبر کی حدیث جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح لائے تھے کہ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریہ عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس۔ نعمان بن بشیر سے یہ روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے سنا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں حلال یا حرام ہونے کے شبہ ہے، جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو کوئی ان شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، لیکن جو ان شبہات میں پڑا اس کی مثال ایسی ہے کہ
کراعن یرعی حول الحما، جیسے چرواہا اپنے چراگاہ میں، یعنی چرواہا اپنے بکریوں کے ساتھ جب وہ چراتا ہے، جو کہ ایسی باؤنڈری کے قریب جو دراصل بادشاہ کی ہوتی ہے، یوشک ان یواقعہ، کہ قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے، الا آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے، ایک چراگاہ ہوتی ہے، الا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی اس زمین پر جو چراگاہ ہے وہ محارم ہے، حرام کردہ اشیاء ہیں، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ پورا صحیح ہو تمام جسم صحیح ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ تمہارا دل ہے۔ اس حدیث کو میں دوبارہ اس واسطے پڑھا کیونکہ گزشتہ کے مضمون میں تشریح کرتے ہوئے بعض چیزیں ابھی باقی تھی، اس واسطے میں نے اس کو پھر آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ لیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم ترین بات جو فرما رہے ہیں وہ شبہات سے بچنے کی ہے، اور اس کی مثال جو دی ہے وہ بڑی بہترین مثال دی، کہ فرمایا کہ جس طرح چرواہا اپنے بکریاں اگر بادشاہ کے چراگاہ کے قریب چراتا ہے تو امید ہے بہت جلد وہ کیا ہے، ان قریب وہ بادشاہ کے چراگاہ میں داخل ہو جائے گی، جس سے اس کی بکری بھی جا سکتی ہے، جرمانہ بھی اس پر پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح بعینہ، جس طرح اس زمانے میں بادشاہوں کے لیے مخصوص ان کے جانوروں کے چراگاہ ہوتے تھے، جہاں پر جانے یا جہاں پر جانور چرنے سے دوسروں کے پنشمنٹ ہوتی تھی، بعینہ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، اس کی جو چراگاہ ہے، تو فرمایا کہ اس کی چراگاہ دراصل محارم ہے، جہاں اللہ نے روکا ہے۔ جیسے دنیاوی بادشاہوں کے چراگاہ کے قریب نہ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے دنیاوی نفع بھی ہے اور تمہارے مال کا بھی نقصان ہونے سے محفوظ ہونا ہے، بعینہ ہی اسی طرح اللہ نے جتنے حرام کردہ اشیاء ہیں، حرام ہی نہ حرام تک قریب جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، حرام سے پہلے ہی ایک اسٹیپ رک جاؤ جہاں شبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر شبہ میں پڑو گے تو حرام تک پہنچ جاؤ گے۔ جیسے چرواہا اپنی بکریاں چراتے چراتے بادشاہ کے چراگاہ کے قریب اگر بکریاں چرائے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک بکری بادشاہ کے چراگاہ میں داخل ہو جائے، اس واسطے اس کی یوں سمجھیے کہ حفاظت اسی میں ہے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب ہی نہ جائے، بعینہ ہی اسی طرح محارم کے قریب نہ جاؤ، محارم تک وہ تو حرام ہے نا، حرام سے پہلے کے اسٹیپ تک جائیں گے تو ہو سکتا ہے پڑ جائیں گے، تو حرام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہی اصول تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، دیکھو زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، زنا نہ کرو، کیوں؟ زنا کے قریب اگر جاؤ گے تو زنا میں پڑ جاؤ گے، تو معلوم ہوا بے حیائی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، وہاں تک پہنچا دیتی ہیں، اس واسطے وہ بھی حرام ہے۔ تو اس میں جو چیز تمہیں شک و شبہ والی ہے اس سے بھی بچ جاؤ۔ مثلا شراب حرام ہے، لیکن اب شراب کے تک پہنچانے والی چیزیں، سگریٹ ہے، ابھی اس معاملے میں صحیح طور پر حکم تو نہیں آیا ہے، لیکن
تمام علماء نے اسے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، پھر بھی کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ حدیث میں تو سگریٹ حرام ہے نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شبہات میں نہ پڑو۔ سگریٹ میں شبہ تو پیدا ہوتا ہے، خواہ آپ لاکھ حدیث میں لفظ نہیں آیا انکار کر دیں، لیکن یہ تو پیدا ہو گیا کہ شبہ تو ہے اس میں، حرام ہے یا حلال، تو شبہ میں پڑنے کی بجائے رک جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسے کئی ایسی چیزیں آتی ہیں انسانی زندگی میں، جب آپ کو یہ سوال اٹھتا ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو اس میں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے، کیونکہ رک جانا تمہارے دین کے لیے، تمہاری عزت کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب چرانے سے ہو سکتا ہے تمہیں سزا ہو جائے اور تمہاری بکری بھی، تمہارا مال بھی ضبط ہو جائے، اس واسطے اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ بعینی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو چراگاہ ہے وہ محارم ہے، حرام چیزیں ہیں، تو ان کے قریب نہ جاؤ، حرام تک پہنچنے کے لیے جتنی راہیں ہیں ان کو بند کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے اہم ترین نسخہ بتایا جو اس پر مطمئن کر سکے، کیونکہ یہ چیز بہت ہی کیا ہے، معمولی نہیں ہے، بہت ہی اس کے اندر اپنے نفس کو مارنا ہے، کچلنا ہے، ورنہ تو نفس نہیں مانتا۔ ارے یہ تو حلال ہی نہ ہے، ارے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے نا، ابھی تو صاف صاف الفاظ نہیں آئے نا حدیث میں، قرآن میں، تو جائیں گے تو کیا ہے؟ تو یہ چیز کے حد سے پہلے ہی رک جانا معمولی بات نہیں ہے، بہت ایمان کی ضرورت ہے، ورنہ تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہمارا نفس جلدی قبول نہیں کرتا، ہیلے تراشتا ہے، بہانے تراشتا ہے۔ ارے یہاں تک پہنچنے میں حرج کیا ہے؟ سود کی جتنی قسمیں دیکھیے، ارے ڈائریکٹ سود تو نہیں ہے نا، فلاں بھی کر سکتے ہیں نا۔ تو اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مضبوط ترین ایمان والا قلب چاہیے۔ تو اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اگر اس طرح مطمئن ہونے کے لیے دل نہیں مانتا ہے تو اصل وہ دل کی خرابی ہے، اس واسطے یاد رکھو اسے سیدھا رکھو، کیونکہ اگر وہ سیدھا ہو گیا تو تمہارا پورا بدن شریعت پر چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو تمہارا پورا بدن بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، وہ ہے دل، دل کو صاف رکھو تو محارم سے ایک اسٹیپ بچنا تمہارے لیے بہت آسان ہوگا، ایک اسٹیپ پہلے۔ اس لیے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو اگر وہ صحیح ہو گیا صلح الجسد کلہ، پورا جسم کیا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاتا ہے، اور وہ اگر خراب ہو گیا، اس کے اندر فساد ہو گیا، فسد الجسد کلہ، وہ پورا کا پورا کیا ہے خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، کے آگاہ ہو جاؤ وہ جو ہے وہ قلب ہے تمہارا، اس کو سیدھا رکھو۔ اگر قلب سیدھا ہو گیا نا الحمدللہ، پھر تو کیا ہے محارم سے ایک اسٹیپ پہلے بچنے میں آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دقت نہیں ہوگی، نفس خود آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو نفس کی بات مانے، نہ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لے، وہ ہے دانا نفسہ۔ الکیس من دان نفسہ، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو نفس کو کنٹرول کر لے۔ نفس کے کنٹرول میں آ جائے تو یاد رکھو پھر تو کیا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ وہ اب دراصل وہ ایسے نچائے گا ناچو گے، وہ جہاں بلائے گا بھاگو گے، جس گناہ میں لذت ہوگی پڑو گے۔ تو اس حیثیت سے اپنے قلب کو اگر تم صفائی کے ساتھ پاک کر لو گے تو نفس کو کنٹرول کر لو گے، اگر بگاڑ دل میں ہے تو یاد رکھو نفس تم ہی کنٹرول کر لے گا۔ اگر نفس کو تم کنٹرول کر لو گے تو اللہ کے فضل سے ہر محارم، ہر گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے ایک اسٹیپ پہلے ہی تم رک جاؤ گے۔ جہاں شبہ پیدا ہوتا ہے وہیں کہہ دو گے کہ نہیں میرے دل میں شبہ ہو رہا ہے، میں یہ کام نہیں کرتا، اور اس سے تمہارا دین بھی محفوظ، تمہاری عزت بھی محفوظ۔
کیوں؟ کبھی کبھی شبہات میں پڑنے کی وجہ سے عزتیں بھی جاتی ہیں، کبھی مار بھی پڑتی ہے، کبھی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شبہات میں پڑنے کی وجہ سے۔ شبہات ہی میں نہ پڑو تو تمہارے لحاظ سے دین بھی محفوظ اور عزت بھی محفوظ۔ تو یہ گزشتہ حدیث کے اعتبار سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آئیے اگلی حدیث کی طرف جو امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے ادا الخمس من الایمان، کہ فرمایا کہ اس بارے میں کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ خمس اصل میں کہتے ہیں 5ویں حصے کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو خمس اصل میں کہتے ہیں مال غنیمت کے وہ 5ویں حصے کو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دینا ہے۔ اس حدیث میں اس واسطے دراصل یہ خاص طور پر باب باندھے ہیں کہ خمس کا ذکر حج کے بدلے میں آیا ہے، یعنی 5 جو اسلام کے ارکان ہیں ان میں 5واں رکن ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ خمس نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجنا یہ ذکر کیا تھا، اور حج کے فرض ہونے کے بعد 5واں حصہ یعنی 5واں رکن حج کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جب ایمان کو بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پر خمس کا ذکر بھی کیا، اور ایک عمل جو خمس کا ہے، جو 5واں حصہ لڑائی کرتے وقت اللہ غنیمت کے طور پہ دیتا ہے، ایک عمل ہے، یہ عمل بھی ایمان کے اندر آتا ہے۔ یہ ثابت کرنا اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر اس روایت کو لا کر مقصود ہے۔ 53 حدیث نمبر امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح لائے ہیں: حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي، فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من الغنم الخمس، ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم۔ اس کا ترجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث ابھی لائے ہیں اس طرح ہے۔ ہم سے علی ابن جعد نے بیان کیا کہ
ان سے شعبہ نے خبر دی انہیں، اور انہوں نے ابو جمرہ سے نقل کیا کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس، یعنی ابو جمرہ کہتے ہیں، میں عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، یعنی ایک قربت کی وجہ سے۔ ایک دفعہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ ان کی خدمت میں رہا۔ پھر کہنے لگے، اب حدیث یہاں سے بیان ہو رہی ہے کہ وفد عبد القیس کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی جماعت قوم ایمان لینے کے لیے جب آتی ہے تو خاص کر 9 ہجری کا وہ زمانہ تھا جس میں بہت سے وفود آئے اور خود آ کے اسلام قبول کیا بغیر کوئی دعوت کے۔ انہی میں سے ایک کیا ہے، یہ وفد ہے بنی عبد القیس کا، کہ یہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی قوم کے لوگ ہیں یہ، یا کہاں سے آیا ہے وفد؟ تو بتایا لوگوں نے ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، ویلکم، غیر خزایا ولا ندامہ۔ خاص طور پر یہ لفظ اس واسطے کہا کہ وہ بغیر کسی دعوت کے خود آگے چل کر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو فرمایا اس قوم کو مرحبا جو نہ ذلیل ہونے والے ہیں نہ شرمندہ ہونے والے ہیں، کیونکہ نہ ہم نے انہیں کیا کیا تھا، چڑھائی کی، نہ دعوت دی، یہ خود والہانہ طور پر اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وفد کے لیے نہ ذلیل ہونے کی کوئی کنڈیشن ہے نہ شرمندہ ہونے کی، تمہارا آنا بہت خوب ہے۔ پھر وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، یعنی وفد آیا، اسلام قبول کیا، اب ان کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ باتوں میں سے اہم ترین بات یہاں نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، یعنی حرام مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، جو کہ 4 مہینے جاہلیت میں بھی تھے، اسلام نے بھی اسے باقی رکھا کہ خاص کر یہ ذوالحج ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم تینوں مل کے آتے ہیں، اور رجب ایک الگ مہینہ آتا ہے۔ تو ان حرام مہینوں میں ہی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ کے ہم ملاقات کر سکتے ہیں، آپ سے ہم دین کی باتیں سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کا قبیلہ ہے جو کافر ہے۔ وہ دراصل جب بھی ہم آئیں گے آپ کے پاس آنے کے سلسلے میں یہ لوگ مزاحمت کریں گے، کبھی یہ لوگ کیا ہیں رکاوٹیں پیدا کریں گے۔ یہ مضر جو قبیلہ تھا، ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا اور کافر قبیلہ تھا، یہ درمیان میں پڑتا تھا مدینے کے راستے میں، اور خاص کر ربیعہ قبیلے کے اور مدینے کے درمیان کے راستے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف حرام مہینے میں آ سکتے ہیں، بقیہ مہینوں میں ہماری جان کا خطرہ ہے، تو ہمیں ایسی باتیں بتا دیجئے جو اہم ترین ہیں۔ یہ بولنا اصل میں مقصود تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے آنے والے سب کے لیے کیا ہے ہم بیان کر سکیں، اب جو آئے ہیں ان کے لیے بھی یاد ہو جائیں، ان کے لیے بھی ایک سرمایہ بن جائے۔ اہم ترین خلاصہ بیان کر دیجئے، اور جا کر بھی ہم ان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم خلاصے کے طور پر آپ کی باتیں سنا سکیں۔ آپ ہمیں مختصراً بات بتا دیں تاکہ ہم جا کر اس پر عمل بھی کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، اور اس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد ان باتوں کے بعد پھر انہوں نے آپ سے خاص طور پر اپنے برتنوں کے بارے میں پوچھا، جو برتن وہ استعمال کرتے تھے۔ اس واسطے پوچھا کہ وہ برتنوں میں وہ شراب استعمال کیا کرتے تھے، اطراف و اکناف کے لوگ جن میں شراب پیتے تھے، ان برتنوں کے نام لے کر پوچھا کہ اسے کیا کریں گے، اسے استعمال ہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو خاص طور پر وہ نام آئے ہیں حدیث میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع کیا۔ 4 باتوں کا حکم، 4 باتوں سے منع، اور وہ 4 باتیں جو منع ہوئی تھی وہ پورے کے پورے خاص طور پر ان برتنوں کے استعمال کے بارے میں منع کیا گیا تھا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اتدرون،
کیا تم جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں ادا کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، جو وہ برتن شراب کے لیے عموماً استعمال ہوتے تھے۔ سبز لاکھی کے مرتبان جو کدو سے بنائے ہوئے برتن تھے، اور لکڑی کے کھودے ہوئے برتن تھے، اور روغنی برتن تھے، اور اس طرح کے نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو منع کیا، جو نام احادیث میں آئی ہیں، جن کو وہ خاص طور پر شراب ڈال کے پینے کے لیے، اور وہ کدو کے چھلکے سے بنائے جاتے تھے یا اس کے اوپر روغن لگا کر بنائے جاتے تھے۔ تو وہ کیا ہیں؟ حنتم، دبا، نقیر، مزفت، اور ایک برتن کا نام مقیر بھی آیا ہے۔ تو ان برتنوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ان سے بچو، اس کو استعمال نہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان سب باتوں کو حفظ کر لو، اور لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو جا کر بتاؤ بھی۔ تو فرمایا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم۔ دیکھیے، اس سے خاص طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے احادیث کو یاد کرنے کا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، اور احادیث قانون کے اندر، لا کے اندر وہی حیثیت تھی جو حدیث، جو قرآن کی حیثیت تھی لا کے اندر، قانون کے اندر حدیث بھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ منکرین حدیث نے یہ جو کام کیا آج کے دور میں، قرآن کے لیے کافی ہونے کا دعویٰ کیا، تو یہ صراحتاً گمراہ فرقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں خود صحابہ کو تعلیم دی، اور حفاظت کرنے کی بھی، اور احادیث کو یاد کرنے کی، کیونکہ احادیث کے احکام بھی قرآن کے احکام کے برابر ہیں، اور دونوں مل کر ہی اسلام کا قانون بنا ہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں، اور یہی بتلانے کے لیے کہ ایمان، عمل، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اور ایمان کے اندر عمل داخل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، امرہم بالایمان باللہ وحدہ۔ تو یہاں پر ایمان اور ایک اللہ کی توحید، پھر اس کے بعد ان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، یہ سب چیزیں ایمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اس کے اور تشریحات انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ، اس عنوان کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مسلسل MSLI لائیو TV کے ذریعے پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کا جو درس میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس درس میں ہم نے مدنی زندگی کے وہ احوال جو پہلے سال پیش آئے، اور اس کے بعد دوسرے سال کے ابتدائی ایام میں جو پیش آئے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک قافلہ ابو سفیان کی سرگردگی میں واپس آ رہا تھا، جو راستے میں مدینے کے راستے سے گزرنے والا تھا، اس قافلے کی ٹوہ اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے مدینے سے نکلے، یہاں تک کہ وہ قافلہ بچ نکلا،
اور معلوم ہوا کہ اس قافلے کو بچانے کے لیے مکی لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے جو بدر میں آ کے قیام کرے گا اور اپنی منمانی طور پر لوگوں کے اوپر ظلم و زبردستی کرنے اور ان پر دھاگ بٹھانے کے لیے 3 روز تک رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اہم ترین سردار ہیں ان سرداروں سے مشورہ کر کے اللہ کے رسول نے بھی فیصلہ کیا کہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن ہم بھی واپس مدینہ نہیں جائیں گے بلکہ اسی بدر کے مقام پر ان کا انتظار کریں گے۔ تو اب دونوں طرفہ بات مکمل ہو چکی تھی، دونوں طرفہ عزم ہو چکا تھا، ادھر بھی یہ لوگ لڑنے کی نیت سے آگے بڑھ رہے تھے اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدر میں آ چکے تھے۔ اب جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانکاری کرنے کے لیے خاص کر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر مکی لشکر کا حال معلوم کیا، جس کا واقعہ میں گزشتہ کے درس میں آپ کو سنا چکا ہوں، تو مؤرخین کہتے ہیں کہ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات اور اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک دستہ، ایک جاسوسی دستہ، ایک چھوٹی سی جماعت صحابہ کی روانہ فرمائی، اور اس کارروائی میں مہاجرین کے 3 قائد تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ بڑے پائے کے صحابی تھے اور تینوں کے تینوں جنگجو تھے اور مہاجرین میں سے تھے۔ ان کی ایک جماعت بنائی اور روانہ کیا اور ان لوگوں کو تاکید کی کہ تم آس پاس کے علاقے سے صحیح طور پر نیوز کلیکٹ کرو اور ہم تک پہنچاؤ۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے تک پہنچے، وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، تو انہیں گرفتار کر لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت، جب یہ گرفتار کر کے 2 غلاموں کو لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے، انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے پانی پلانے والے لوگ ہیں اور ہمیں انہوں نے پانی بھرنے کے لیے بھیجا تھا، تو قوم کو اصل میں جو انہوں نے پوچھا ان کو توقع تھی کہ کوئی یونیک بات معلوم ہوگی، کوئی اہم ترین راز معلوم ہوگا، لیکن ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں پتا تھا، بس اتنا معلوم تھا کہ قریش کا لشکر آ رہا ہے اور وہ لوگوں نے کیا ہے اجرت دے کر انہیں پانی کلیکٹ کرنے کے لیے، پانی لے آنے کے لیے بھیجا تھا بس۔ اب جو سچ تھا انہوں نے بیان کر دیا کہ انہیں تو دراصل کیا ہے یہ توقع نہیں تھی، انہیں توقع تھی کہ یہ لوگ کوئی اہم ترین راز بھی چھپائے ہوئے ہوں گے۔ تو اب دراصل جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بات کرنے پر کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، تو صحابہ نے ان کو ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ بتائیں کہ اصل کون ہے۔ آخرکار ان لوگوں کی مجبوری کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں کے وہ دباؤ کی وجہ سے، وہ دونوں آدمی جھوٹ بول پڑے، کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد اب مارنے والے صحابہ جو بھی تھے انہوں نے کیا کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتلائی تھی تو تم لوگوں نے پٹائی کر دی، جب وہ جھوٹ کہا تھا تو تم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ ابو سفیان کے آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ قریش کے آدمی ہیں، ان کا کام صرف یہی تھا کہ وہ پانی لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، ان کو زیادہ دوسرے باتیں معلوم نہیں ہیں، قافلے کی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں، یہ تو اس لشکر کے ساتھ آئے ہیں جو لشکر میں ساتھ ابھی آ رہا ہے۔ تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ انسان دراصل کچھ ایک توقع کر کے ایک انسان سے سلوک کرتا ہے لیکن اس کے پاس اس کا حل ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس اس کا راز ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ راز چھپا رہا ہے۔ تو جب تک ہم زبردستی اس سے راز اگلنا چاہتے ہیں تو وہ زبردستی کے ناطے جھوٹ بول دیتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اب سچ بولا ہے،
ایسا ہی واقعہ یہاں پر پیش آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دراصل کیا ہو، جب تک وہ جھوٹ نہیں بولا تب تک تم مارتے رہے، جب اس نے جھوٹ بول دیا تب تم نے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کے ساتھ خود بات چیت کی، خود پوچھا کہ بتاؤ تم قریش سے اگر تم آئے ہو تو اسی کے متعلق بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلا جو ہے سامنے نظر جو آ رہا ہے، اس وادی کے آخری دہانے پر قریش کا وہ لشکر جس کے ساتھ ہم آئے ہیں وہاں تک پہنچ چکا ہے، وہاں ہے۔ آپ نے دریافت کیا لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ روزانہ کھانے کے لیے اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو تب لوگوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یا رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر دیکھیے کس طرح آپ اندازہ لگا رہے ہیں اور کس طرح ٹھیک ٹھیک بات تک پہنچ گئے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے خالی کتنے کھانے کے لیے اونٹ استعمال ہوتے ہیں اس کی تعداد بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو ایک دن 9 کٹتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ کٹتے ہیں، تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد دراصل 900 سے لے کر 1000 تک کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم لوگوں کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہوگی، تو اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان کے اندر جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں قریش کے معززین میں کون کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ربیعہ ہے، اس کے دونوں بیٹے عتبہ شیبہ ہے، اور ابو البختری بن ہشام ہے، حکیم بن حزام ہے، نوفل بن خویلد ہے، حارث بن عامر ہے، طعیمہ بن عدی ہے، نضر بن حارث ہے۔ نضر بن حارث وہی ہے جو بدبخت کیا ہے اللہ کے رسول کے قرآن کے مقابلے میں جا کے گانے والے لونڈیوں کو خریدتا تھا اور آ کے کیا کرتا تھا کہ لوگوں اگر اس میں بھی تمہارے لیے کوئی جوش ہے، سننے کا تمہارے اندر کیا ہے شوق ہے، تو اس کے مقابلے میں میری لونڈیوں کے گانے سنو، اس میں دیکھو زیادہ تر کیا ہے اور زیادہ تمہیں مزہ آئے گا۔ تو قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کے لیے یہ پیسہ خرچہ کر کے لوگوں کو لہو و لعب میں مبتلا کرتا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں بعض بدبخت جو اللہ کے دین سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے لہو و لعب خریدتے ہیں۔ یہ وہی تھا جو لونڈیاں خرید کے گانے کے لیے لوگوں میں بالکل فری مجمع لگا کے سناتا تھا تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ تو نضر بن حارث بھی تھا، زمع بن اسود تھا، ابو جہل بن ہشام تھا، امیہ بن خلف، اور مزید بھی کچھ لوگوں کے ان لوگ نام بتائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگوں سنو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ بڑے بڑے جو صنادید ہیں، بڑے بڑے جو کفار کے طاغوت ہیں، اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے تمہارے پاس بھیج دیا ہے بدر کے میدان میں، اور یہ سب کے سب اگر تم جوش جذبے کے ساتھ لڑو گے مارے جائیں گے، اور قیامت تک کے لیے ان کا غرور اللہ تبارک و تعالی مٹا کے رکھ دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک اور آسانی فرمائی، رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اخلاص کے ساتھ اپنا تن من دھن لگانے کے لیے آئی ہوئی جماعت تھی۔ تو اسی رات بڑی زور کی بارش ہوئی۔ اب اس بارش سے کیا ہوا، مشرکین پر جو مقام پر تھے اس کی وجہ سے، شدید ترین بارش کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، رکاوٹ بن گئی بارش۔ اور یہی بارش جب مسلمانوں پر پڑی، پھوار بالکل درمیانی ہلکی سی بارش، جس سے کیا ہو گیا، انہیں پاک کر دیا گیا۔ ایک تو کیا ہے، بارش کا پانی باران رحمت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اندر، اور دوسرا کیا ہے، یہ خاص وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پڑی، تو جو کچھ بھی دنیا کے اندر
تھوڑی سی جو لگاوٹ تھی، جو دراصل کیا ہے مسلمانوں کے اندر جو گناہوں کی تھوڑی بہت اور گندگی تھی جو بچ گئی تھی، وہ سب کا سب دھلا کر ایسے ہو گیا کہ دل بھی صاف ہو گیا، بدن بھی صاف ہو گیا، اور زمین کو بھی ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت کے اندر تھوڑی سی سختی آ گئی اور قدم رکھ کر چلنے کے لائق زمین ہو گئی، اور قیام خوشگوار ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمارے دل اور مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے وہ چشمے تک پہنچ جائیں، جہاں پر پہنچنے کے لیے یہ کوشش کر رہے تھے۔ بارش کی وجہ سے یہ لوگ رک گئے، اللہ نے ان کو رکا دیا اور اس پر مشرکون کو مسلط نہ ہونے دیا۔ تو چنانچہ عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین جو چشمہ تھا، جہاں پر پانی تھا، وہاں پر پہنچ گئے، اور اس موقع پر حضرت خباب بن منذر جو کہ بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے، یعنی ان کو کچھ باتیں معلوم تھی جس سے وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، تو حضرت خباب بن منذر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں جس میں ہمارے لیے پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیچھے ہٹیں، یا آپ اپنے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ بڑا ہی کیا ہے عجیب سوال تھا، اور بہت سی چیزیں کیا ہے سمجھا دے گیا۔ حضرت خباب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ وحی الہی کے مطابق اللہ نے اس جگہ کو انتخاب کیا جہاں پر آپ ٹھہرے ہیں، یا آپ نے جنگی حکمت کے لحاظ سے یہاں ٹھہرنا مناسب سمجھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی الہی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ میں نے جنگی حکمت عملی سے یہاں پر قیام کا ارادہ کیا۔ تو حضرت خباب بن منذر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں، اور قریش کے سب سے قریب ترین جو چشمہ ہے اس پر ہم پڑاؤ ڈالیں گے، پھر ہم بقیہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے چشمے ہیں، پانی کی جگہیں ہیں، ہم اس کو کیا کریں گے، مٹا دیں گے، بھر دیں گے مٹی سے، اور ہمارے جو قریب ترین چشمہ ہوگا اس کو ہم حوض بنا کر پانی کے لیے رکھ لیں گے۔ تو اس کے بعد اگر قریش ہمارے سامنے آئیں گے، رکیں گے تو جنگ کریں گے، تو ایسا موقع ہوگا کہ ان کے پاس پانی کے لیے کوئی چشمہ نہیں ہوگا اور انہیں پانی نہ ملے گا، اور ہمارے پاس جنگ کے ایام میں، جنگ کے وقت پانی رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ دیکھیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک واضح طور پر بات کو سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی الہی کے مطابق اگر یہ جگہ ہے تو اس میں ہمارے لیے کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ تو مشورہ دینے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ کی جنگی نقطۂ نظر سے یہ کام ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ یہ میں محض اپنے اعتبار سے، اپنی جنگی نقطۂ نظر سے میں نے یہ جگہ کا انتخاب کیا ہے، تو تب کہیں جا کے رائے دی۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو رائے دیتے ہی نہیں۔ تو یہ صاف طور پر صحابہ جان چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے حکم دیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کی طرف سے ہوگا، جو کہ اللہ نے قرآن میں نہیں بلکہ اپنے طور پر وحی میں بھی فرمایا ہو، تو وہ لازماً ماننا پڑے گا۔ آج کے بدبخت ترین جو لوگ اہل قرآن کہہ کے قرآن کا نام بدنام کرتے ہیں، اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم ترین موقع ہے سمجھنے کا۔ اگر وحی الہی کے مطابق ہے تو اس میں ہم کو بولنے کی کچھ گنجائش نہیں ہے، صاف کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ جو حرکت کر رہے تھے، اللہ کے رسول جو کام کر رہے تھے، اس میں بھی وحی آتی ہے،
اسی واسطے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں یہ آیت اتری ہے یہاں آپ نزول فرمائیں، قرآن میں آیا، یہ نہیں پوچھا، بلکہ پوچھا تو یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول وحی الہی کے مطابق آپ یہاں پر اترے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ اور ایک وحی آتی تھی جو تمام صحابہ کا اتفاق تھا اس پر، اور اسی پر صحابہ ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کہتے تھے اسے وحی سے ہی تعبیر کرتے تھے، ایک ایک حرکت جنبش بھی اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے اگر کہہ دیں کہ یہ وحی کے مطابق ہوا ہے کہ اس میں بلا چوں چرا تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، میں نے یہ صرف کیا ہے اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے جنگی طور پر، حکمت کے طور پر میں نے یہ جگہ انتخاب کیا ہے، تو تب کہیں جا کے حضرت خباب نے کہا کہ اللہ کے رسول اس جگہ سے زیادہ اس جگہ جہاں پر آخری چشمہ ہے وہاں پر ہم کو قیام کرنا اچھا ہے، تاکہ ہم تمام چشموں کے لیے ایک راستہ بنا دیں گے، اور جو وہ لوگ قیام کریں گے وہاں پر جو چشمے آئیں گے ان کو ہم پاٹ دیں گے، برابر کر دیں گے مٹی سے، تو اس وقت جب جنگ ہوگی تو پانی ہمارے پاس ہوگا اور مشرکین کے پاس پانی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور لشکر کو لے کر اٹھے اور آدھی رات گئے، دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض بنا دیا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام اس کام میں جڑے ہوئے تھے، چشموں پر پورے کا پورا مٹی ڈال کر برابر کر دیا گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تجویز پیش کی، کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں، کیونکہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ہماری سب جانوں سے افضل ہیں، آپ کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ کے لیے ایک ایسی جگہ تعمیر کر دیں، خاص بنا دیں، جہاں سے آپ پوری فوج کو کمانڈ کر سکیں اور آپ وہاں محفوظ بھی رہ سکیں، تاکہ اگر کبھی اللہ نہ کرے فتح کے بجائے شکست دو چار ہونا پڑے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے سے ہی تیار رہیں اور آپ کو حفاظت میں رکھیں۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے جو عرض کیا اس کے الفاظ بڑے پیارے تھے۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں، ایک محفوظ جگہ جس میں آپ تشریف رکھیں گے، اور آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی ہم مہیا کر کے رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے دشمنوں سے ٹکر لیں گے، اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی، دشمن پر غلبہ دیا اور وہ چیز عطا کر دی جو ہمیں پسند ہے، تو پھر تو کیا ہے، فتح ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں تک آپ پہنچ جائیں گے، یعنی مدینہ، جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور اس حیثیت سے پھر طاقت بنا کر یا پھر ان کے ساتھ آ کر جنگ کر سکیں گے۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں، ہم آپ کو محبت میں اس سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ یعنی حضرت سعد بن معاذ کا یہ کہنا تھا کہ نکلتے وقت قافلے کا اعلان ہوا تھا، جنگ کا نہیں۔ اگر جنگ کا ہوتا تو وہ مخلص بھائی بھی جو آج بدر میں شامل نہیں ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ رہتے، تو اس واسطے اگر خدا نہ خواستہ کہیں شکست کی حالت پیش آئے تو آپ وہاں پہنچیں گے، تو وہ لوگ جو وہاں پر رہ گئے ہیں مدینے میں وہ آپ کی سپورٹ اسی طرح کریں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی واسطے فرمایا کہ ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں ہیں، جتنا ہم محبت کرتے ہیں
وہ لوگ بھی مدینے میں رہ کر اتنی ہی محبت کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر جنگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی واسطے وہ فرماتے ہیں آگے، اگر انہیں اندازہ ہوتا ہے اللہ کے رسول آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے، اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ یہ تقریر تھی گویا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد بن معاذ نے رکھا، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کی، ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹا سا چھپر بنا دیا، جہاں سے پورا میدان دکھائی پڑ رہا تھا، اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو دیکھ بھی سکتے تھے، کمینڈ بھی کر سکتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرکز قیادت نگرانی کے لیے وہاں قائم کیا گیا تھا۔ اور حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ بھی وہاں پر متعین کر دیا گیا کہ ضرورت کے وقت وہ دستہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کی ترتیب فرمائی۔ سب سے اہم ترین چیز جنگی نقطۂ نظر سے لشکر کی ترتیب ہی ہوتی ہے، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاص ذکر کیا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، کہ اللہ کے رسول جب آپ کیا ہیں لشکر کی ترتیب کر رہے تھے، وہ خاص طور پر وہ لفظ کا، وہ حالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ، اور یہ بھی کہتے جا رہے تھے کل، یعنی جنگ جب ہوگی کل، فلاں یہاں قتل ہوگا مشرکین کے سرداروں میں سے، انشاءاللہ یہ فلاں یہاں قتل ہوگا، ایک ایک کا نام لیتے جاتے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ کل یہاں پر قتل ہوگا، یہاں پر قتل ہوگا، یہاں پر قتل ہوگا۔ میں نے بتایا نا، جو بات اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے بتلا دیتا، اللہ تبارک و تعالی کی اس وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتے، جو بات نہیں بتلاتا وہ بالکل بھی قریب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا تو اللہ کے رسول بتا رہے تھے، لیکن لشکر کی تعداد کتنی ہے نہیں بتایا تھا، تو اللہ کے رسول خود جا کے کیا کیا تھا، اس بوڑھے سے پوچھ کر جانکاری حاصل کی تھی۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے، اندر جوش جذبہ تھا، انہوں نے بھی راحت اور سکون کا اپنا جو حصہ تھا وہ لے لیا۔ انہیں توقع تھی کہ صبح ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ انفال میں اشارہ کر رہا ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا، اور تم پر آسمانوں سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تمہارے دل مضبوط کر دے، اور تمہارے قدم جما دے۔ یہ رات جمعہ کی 17 رمضان المبارک 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے، جو آج 17 ہو چکے تھے، اور صبح سویرے 17واں دن تھا رمضان المبارک کا، جو غزوہ بدر پیش آئی۔ اور یہ بدر کیسے پیش آئی، اس دن کیسے گزرا، انشاءاللہ یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV رہنمائی،
بدلتی دنیا کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے العقیدۃ الاسلامیہ کے تحت صحیح اسلامی عقیدہ کیا ہے اور کس طرح غلط عقائد اور کس طرح اعتقادی گمراہیاں علماء سوء، برے علماء اور جعل ساز عباد صوفیہ، انہوں نے عوام کو دھوکے سے شرکیہ افعال کو کرنے کے لیے راہیں فراہم کی، اور کس طرح آج امت مسلمہ ان راہوں پر چل پڑی ہے اور اسی کو دراصل ایمان اور یقین اور عقیدے کا جز بنائے ہوئے ہے، جس کی تردید میں اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی بنیاد پر میں مسلسل آپ سے گفتگو کرتا آ رہا ہوں۔ گزشتہ کا جو درس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں نے بتایا تھا کہ صنم یا اوثان یا اصنام، وثن، یہ تمام لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، تو اس کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام الفاظ بتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، ولی کے لیے نہیں۔ تو میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا کہ قبروں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا اگر وہ پوجا پاٹ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے آپ کو بتایا، جس میں خود اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا، میری قبر کو یہ لوگ عبادت گاہ نہ بنائے۔ تو اللہ کے رسول کی قبر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وثن بن جاتی ہے جب اس کی عبادت کی جائے۔ اب اس کے بعد جہاں جہاں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں، تو بڑی ہی چاپلوسی سے، بڑی ہی ایسے انداز سے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو اور یہ شرک میں بھی پڑ جائیں، اس طرح بڑے ہی زیرک انداز میں ان بدبختوں نے کیا کیا، جہاں جہاں من دون اللہ آیا وہاں پر فٹ کر دیا کہ یہاں مراد بت پرستی اور بت مراد ہے، یہاں ولی مراد نہیں ہے۔ اس واسطے میں نے بتایا تھا کہ اس واسطے اس وقت آج کے ایپیسوڈ میں، آج کے درس میں میں ثابت کروں گا کہ یہ ولی بھی مراد ہیں اس کے اندر، بزرگ بھی مراد ہیں اس کے اندر، جس کے لیے سب سے پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ دنیا میں جب بھی عبادت شروع ہوئی وہاں پر لکڑی، سونا، مجسمہ، مورتی یہ مقصود تھے ہی نہیں، بلکہ مقصود کیا تھا؟ مقصود تھا ان کی طرف نسبت رکھے ہوئے ناموں کو بڑا قرار دے کر ان ناموں سے ہی وہ لوگ مانگتے بھی تھے، نظر و نیاز دیتے بھی تھے۔ ہاں، شکل بدلی، انہوں نے تراشا، تم نے قبریں بنائی بس، لیکن ناموں سے منسوب تھا۔ جب بھی جہاں بھی کوئی بت تراشا گیا، کوئی مجسمہ تراشے گئے، کوئی مجسمے تراشے گئے یا کھڑے کیے گئے یا ان کی شکلیں بنی،
تو وہ یا تو انبیاء کی صورتیں تھیں یا ملائکہ یا جنات، اولیاء اللہ، صالحین، اللہ کے محبوب و برگزیدہ بندے، روح، یا اسی طرح کا کچھ نہ کچھ کیا ہے نام دیا گیا، اور ان معزز افراد کی شکلوں ہی پر ان کو کھڑایا گیا یا بٹھایا گیا، اور ان بتوں سے وہ کام لیا گیا جو گمراہ صوفی مرید اپنے شیخ کے تصور محبت سے اندھے سیاسی ورکر اور مذہبی کارکن اپنے اپنے سیاسی اور مذہبی لیڈروں کے سجی سجائی تصویروں سے لیا کرتے ہیں۔ ہاں، یہی کام ہوا ہے وہاں پر بھی۔ ان تصویری اور صورتوں کے مجسموں کو بتوں کے سامنے رکھنے سے اصل معاملہ یہی تھا کہ جن کی نام کی شخصیت ذہن پر غلبہ ہے، ان سے یکجہتی کے ساتھ ان کی عبادت، ان کی محبت، ان کے لیے کیا ہے شمع جلانا، اود بتی جلانا، یہ تمام چیزیں کیے جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بتوں کی تراشی یا ان کے لیے ایک خاص شکل بنانا بنیادی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے ناموں اور اس کی شکل اور صورتوں کا ہی عمل دخل ہے کے واسطے ہی وہ بنائے تھے، اس کے بغیر نام کے نہیں بنائے کوئی بھی۔ عبادت اگرچہ ظاہری طور پر اس بت کی ہوتی، لیکن حقیقت اور ذات کے اعتبار سے عبادت کا مرجع و محور کوئی بزرگ ہوتا یا کوئی خاص ولی یا بندہ یا اللہ کا برگزیدہ بندہ یا ملائکہ، کچھ نہ کچھ تصور میں ان کے ہوتا ضرور، اس کے بغیر وہ نہیں بناتے تھے۔ اب ذرا اچھی طرح غور کیجئے، ایک لکڑی، پتھر، سونا، چاندی وغیرہ کا بت بننے سے قبل نہ تو وہ لکڑی، مجسمہ اور پتھر حاجت روا تھا، نہ مشکل کشا تھا، نہ الوہیت اس کے اندر تھی، نہ عبودیت کی صفات سے متصف تھا، نہ نفع و نقصان کی طاقتوں کا مالک تھا۔ بس جو ہی تراش کر خوبصورت مجسمہ یا بت بنایا گیا تو وہ الہ اور معبود بن گیا، حاجت روائی اور مشکل کشائی کا منصب اس کو مل گیا، اس میں نفع و نقصان پہنچانے کی بھرپور لامحدود قوت بھی صلاحیت کر گئی۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ کس دلیل کی، کس نظریے کی بنیاد پر ہوا؟ اس واسطے ہوا کہ آپ نے اس کو کسی خاص اللہ والے کے نام سے جوڑ دیا، تب ہوا، ورنہ تو وہ سیدھی سادھی ایک لکڑی تھی۔ جب تم نے کسی خاص ولی کے ساتھ اس کو جوڑا اور اس کے ہاتھ، پیر، ناک اور دیگر کیا ہیں اس کے جو خد و خال تھے اسی کی طرح اس کو بنایا، تو جو ہی کسی بزرگ ولی اور اللہ کے کسی محبوب انسان کی شکل و صورت کو نمایاں کر دیا تو دل کی توجہ اور محبتوں کا قبلہ سب وہی بن گیا، وہ بت بن گیا۔ اس طرح عقیدت و محبت کے ڈھانچے سے اصل چیز اس لکڑی کی شکل کے بننے والا جو شخص تھا اس کی طرف چلی گئی، اور اس فرد کے ساتھ اس نام کے جڑنے سے ہی وہ تمام طاقتیں اس میں ماننے لگیں، ورنہ تو وہ ایک لکڑی ہی تھی۔ وہی حالت آج ہمارے درگاہوں، گنبدوں، میناروں اور قبروں اور جالیوں والے کیا ہیں ڈیکوریشن، چادر، پھول، اود بتی، سب ایک ہی ہے، نارمل ہے نا جی۔ وہ اگر باہر مل جائے اود بتی ہوتی ہے، چادر ہوتی ہے کپڑے کی، کوئی عزت اس کی خاص نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی پڑی وہ جا کے قبر پر تو اس نام سے جو جڑی، وہاں سے اس کے اندر طاقت آتی ہے کہ وہ اس چادر کو بھی چوم لیتے ہیں، کوئی اس کو کیا ہے دھو کے پی لیتا ہے، کوئی اسے چاٹتا ہے، کوئی کیا ہے عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ بات کیا ہے، وہ نام سے جڑنے سے ہوئی ہے، ورنہ تو خالی چادر کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو یہی حالت تھی۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو جب سمجھایا اور اپنے نبی کو حکم دیا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا، ما نعبدہم، ہم کہاں عبادت کرتے ہیں، صاف انکار کیا۔ جیسے آج ہمیں کسی ہے سجدہ کرنے والے درگاہ پر
اور اسی طرح کسی پیر پر پیر پڑنے والے کو ہم پوچھیں کہ کیوں جی عبادت کرتے ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں ہم کہاں عبادت کرتے ہیں، ہم تو ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس واسطے وہ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں اور اللہ کے پاس ہم ہی بخشوا کے چھوڑیں گے۔ بیائی نہیں، یہی بات تو وہ بھی کہتے تھے جب اللہ نے ان سے پوچھا اور کہا کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے صاف کہا کہ ما نعبدہم، ہم کہاں عبادت کرتے ہیں، ہم تو دراصل ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ عبادت بھی اس واسطے کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیک ہم ہی کر کے چھوڑیں گے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خاص طور پر یہ عبارت کہ بت پرست لوگ نہ تو واجب الوجود معبودوں کے قائل تھے، نہ ہی وہ بتوں کے صفات الوہیت کے، کہ ان کے اندر اللہ کے الوہیت کے صفات آ گئے، اس کے قائل تھے۔ ان سب کے باوجود اتنا ضرور تھا کہ انہوں نے ان بتوں کو نام کی حد تک معبود الہ ضرور مانا، ضرور کہا، مگر حقیقت یہی برقرار رہی کہ ان بتوں کو نبیوں، زاہدوں، فرشتوں، ستاروں کے نیابت کرنے والا سمجھتے تھے، عبادت کے طور پر ان کی تعظیم بجا لاتے تھے تاکہ ان کی تعظیم سے حقیقی معبود اللہ تک رسائی ہو سکے۔ ہاں بعینہ ہی اسی طرح دور حاضر کے مشرکون، دور حاضر کے بت پرست، دور حاضر کے بزرگ پرست، دور حاضر کے درگاہ پرست جو بھی ہیں، بعینہ ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ تک رسائی اور رضا کے حصول کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ تمام کام کر رہے ہیں، ورنہ تو ہمیں ان مٹی سے بھی کچھ نہیں ہے اور ان درگاہوں سے، ان دروازوں سے، ان لکڑیوں سے بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل ان کے اندر جو صالح لوگ ہیں قبروں میں، ان کی طرف ہے کہ وہ لوگ ہمیں کیا کریں گے، اللہ کے قریب کر کے چھوڑیں گے۔ دور اول کے مشرکین اور دور حاضر کے قبر پرستوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے واسطہ اور طریقہ کار جو اختیار کیا، وہ دونوں بالکل یکساں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک قرار دیا ہے، یاد رکھیے۔ خالی نیت کا اخلاص کافی نہیں ہوتا، کتنی ہی خالص نیت کیوں نہ ہو مسلمانوں کی، نیت اور عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول حد درجہ ضروری ہے۔ رسول نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا تو وہ حرام طریقہ شرک ہے۔ شرک یہ کتنی اچھی نیت سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واسطوں وسیلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تو براہ راست لاچار اور بے بس انسانوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے۔ ایسے عظیم اور مقتدر رب کے حضور واسطوں اور وسیلوں کو ڈھونڈنا بذات خود اس رب کی بے مثل اور بے انتہا درجے سے، جو اس کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، اس سے لا علمی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں توحید اور شرک سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے جذبے سے لبریز ہر باشعور اور بیدار مغز انسان فطری طور پر اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتا ہے کہ شرک کی مذمت اور اس سے بچنے کی تلقین کتاب اللہ میں جگہ جگہ موجود ہے، اور قرآن کریم ایسی مستند اور معتبر کتاب مبارک ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوتی اور رسالتی حیات مبارکہ کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ہر نبی محترم اپنی اپنی قوم کو شرک سے بچنے اور توحید کو اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ہدایت یافتہ قوم عزت اور افتخار کی مستحق ہو گئی، شرک کو نہ ترک کرنے والی اقوام عبرت اور نصیحت کا سامان چھوڑ کر تباہ و برباد ہو گئی۔ کتاب اللہ نے بڑی بڑی اقوام کے واقعات کو ظاہر کیا اور بہت سارے عالی قدر نبیوں کی دعوت کے تذکرے فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک نے کب انسانی تاریخ میں اپنا وجود شامل کیا اور اس کے پیدائش کے کون کون سے اسباب تھے؟ اگر قاری اس طرح، اگر سامعین اس طرح سننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھیے شریعت مطہرہ آپ کے لیے اس کا جواب بہت ہی خلاصے کے ساتھ دے رہی ہے۔ شرک اور بت پرستی کا آغاز عالی مرتبت سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور اس کا سبب
قوم کا اپنے اولیاء اور صالحین کے ساتھ حد درجہ غلو اور حد سے بڑھ کر تعظیم و توقیر کا طریقہ بنا، اسی واسطے اصل میں شرک شروع ہوا۔ اب آئیے قرآن کریم میں ان اولیاء و صالحین کے ساتھ غلو اور ان کے اسماء اور ان کے نام جو ذکر ہوئے ہیں، جو حد درجہ وہ عزت اور توقیر سے لیتے تھے، جو بعد میں آگے چل کر شرک بنا، اور اللہ نے حضرت نوح کو بھیج کر ان کو سدھارنا چاہا۔ جنہوں نے انکار کیا اس کی پاداش میں انہیں طوفان نوح آیا اور وہ سب کے سب مر گھب گئے۔ ان کے نام کیا لیتا ہے دیکھتے ہیں۔ فرمایا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ نوح کی قوم نے کہا ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ پنجتن پاک، پنجا وہی آ گیا، دیکھیے 5 بت کے نام آئے ہیں۔ کیا یہ بت تھے؟ ہرگز نہیں، یہ 5 اشخاص تھے جن کے اسماء گرامی اس آیت مبارکہ میں آئے ہیں۔ اپنے وقت کے صالح ترین پارسا اور نیک بندے تھے، اپنے رب کے بہت بڑے مقرب ترین ولی تھے۔ زندہ رہے تو اپنے زہد و تقوی کے بنا پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے ہاں مقرب اور محبوب بنے رہے۔ وقت موت آ پہنچا تو اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے۔ ان کی قوم ان کو اولیاء اللہ سے، ان کی قوم ان اولیاء اللہ، ان محبوب بندوں سے اس قدر محبت تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی وفات کے بعد جب ان کو دکھ لاحق ہوا، رنج ہوا، غم ہوا، تو اس رنج و غم کو تبدیل کرنے کے لیے ابلیس ملعون نے ایک راستہ دکھایا، جو بنو آدم کا کھلم کھلا دشمن تھا۔ اس نے ان لوگوں کو کہا کہ ایسا کرو کہ اس دکھ اور اس رنج کو تبدیل کرنے کے لیے ان کی شکلیں بنا لو، تاکہ ان کو جب بھی دیکھو ذرا تسلی ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی تصویریں بنا لی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے ایک ترکیب اور سوچی۔ ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کے سامنے عبادتیں، پوجا پاٹ بھی شروع ہوئی۔ یہ بھی ابلیس ہی کی دی ہوئی چال تھی جو آج کے ابلیس دیتے ہیں، عبادت کے لیے بھی راہیں ہموار کی۔ اس طرح مکمل ترین کیا ہے عبادت شروع ہو گئی، جس کے تحت کیا ہے مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہی تھے۔ ابن عباس کی بھی روایت ہے کہ یہ 5 کے 5 ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی نسل آگے بڑھتی رہی اور یہ ایک دوسرے سے اس شرک کو منتقل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھیجا۔ اسی واسطے روایت ہے، سیدنا سعید، سیدنا قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا، اور ان 10 صدیوں میں لوگ راہ راست پر اور حق پر تھے، اسی نظام پر قائم تھے جس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، اسی نظام پر قائم تھے جو اللہ نے دیا تھا۔ اس کے بعد اختلاف پیدا ہوا، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح کو مبعوث کیا، جو کہ زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے رسول تھے، اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے۔ لیکن ان بدبختوں نے ان سے روگردانی کی۔ یہ چیز بالکل روایتوں کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اچھا، اب سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد کئی انبیاء اور رسل جو آئے، ان کے متعلق آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سب کے سب
اسی نسلاً بعد نسلن اسی نظریے کو اپلائی کیا، اور انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے سے اس شرک کی تسلسل کے ساتھ رواج کو اپنایا، ایک نسل دوسری، دوسری تیسری، تیسری چوتھی، اس طرح کیا کیا، یہ نیک لوگوں سے بتوں کی شکل میں آیا، ورنہ تو اصل معاملہ بت نہیں تھے، نیک لوگ تھے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس سے بات معلوم ہوئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں 80 افراد نے نجات حاصل کی تھی، جن میں عربی زبان والا جرہم نامی ایک شخص تھا۔ ہاں، یہ 80 افراد کے بعد جو نسل چلی، ان میں ایک عربی زبان والا بھی تھا، اور یہ طوفان کے بعد جو بچے ان کی قوم تو اصل میں کیا تھی، اللہ ایک ہی کی عبادت کرنے والی تھی، لیکن بعد میں جو یہ لوگ آگے چلے، یہی ود، سواع، یغوث، یعوق، دراصل بتوں کے لیے نام جو بنے، یہی بت کے نام آگے چل کر مشرکین مکہ نے بھی لیا، مشرکین مکہ نے بھی وہی لیا تھا۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے وقت میں جزیرہ عرب کے اندر پتھر، پیتل، تانبا، سونا، چاندی، اینٹ، لکڑی، دھاتوں سے جتنے بنائے گئے بت تھے، مختلف قبیلوں کے معبود جو تھے، یہ سب بت کسی نہ کسی ولی، بزرگ یا مقرب انسان یا فرشتے کے نام سے تراشے ہوئے تھے۔ عزت تو سب کی جاتی تھی، عبادت بھی ہر قسم کی بتوں کی ہوتی تھی، مگر ان سب بتوں میں زیادہ تر قابل تعظیم اور زیادہ پرستش کے لائق وہ بت تھے جن کو بڑے اولیاء اللہ کے ناموں سے پوجا جاتا تھا۔ وہ نام کیا ہیں جی؟ جن کا ذکر خود قرآن میں آیا ہے، جن میں 5 ولی ہیں جو قوم نوح کے ذکر میں آئے کہ ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر، یہ ہے نا، یہی دراصل کیا کیے تھے، آگے چل کر مشرکین مکہ کو بھی بتوں کے لیے راہ ہموار کیے۔ خاص کر وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصر، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 کے تحت اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو امام المحدثین سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں اس طرح نقل کیے ہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جو بت قوم نوح میں معبود کی حیثیت سے مشہور و معروف تھے، وہی بعد میں عرب کے ہاں بھی مقبول ہو گئے۔ تو چنانچہ دومت الجندل، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہائش، وہاں کے مستقل رہنے والے بنو کلب کا جو قبیلہ تھا، اس کے بت کا نام ود تھا۔ سوا قبیلہ قبیلہ حذیل کا تھا، قبیلہ حذیل کا جو بت تھا اس کا نام سوا تھا۔ یغوث مراد قبیلہ مراد جو تھا، اس قبیلے کا بت کا نام کیا تھا؟ یغوث تھا۔ اور قوم سبا کے علاقے میں جوف مقام پر آباد قبیلہ بنو عطیف، اس کا بھی بت تھا۔ اور یعوق قبیلہ ہمدان کا بت تھا، جبکہ نصر ذوالقلاع کا خاندان حمیر جو کہ اپنا معبود بنائے ہوئے تھے۔ 5 بت جو قوم نوح میں بنے اولیاء کے نام پر، وہی بت تھے جن کی پوجا عربوں میں بھی ہو رہی تھی، جو حضرت ابن عباس بخاری کے اندر امام بخاری لائے ہیں ان کے قول کو، جو کہہ رہے ہیں کہ دومت الجندل کے علاقے میں بنو کلب جو عبادت کرتے تھے، وہ بت کا نام ود، سوا قبیلہ حذیل کا، یغوث قبیلہ قوم سبا کا، اور اسی طرح یعوق ہمدان کا، نصر ذوالقلاع کے خاندان والے عبادت کرتے تھے۔ یہ 5 بت قوم نوح کے نیک لوگوں سے، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ 5 بت قوم نوح کے نیک لوگوں سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بخاری کے اندر، ان صالح لوگوں نے جب دنیا سے رحلت کی، وفات ہوئے، مر گئے، شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالی اور انہیں یہ تلقین کی کہ ان اولیاء اللہ کے بیٹھنے کے مقامات پر ان کی تصویروں کو نصب کریں
اور ان تصویروں پر انہی کا نام استعمال کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، تاہم انہوں نے ان تصویروں کو پوجا نہیں، یہاں تک کہ اگلی نسل آ گئی اور علم کا زوال ہو گیا تو ان تصویروں کو یہ لوگ پوجنے لگے۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔